وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ. آیت کا ابتدائی حصہ ہم نے پڑھا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے دلوں کی سختی بیان کی ہے. کن کے دل سخت ہوئے؟ بنی اسرائیل کے، اہل کتاب کے، یہودیوں اور عیسائیوں کے. اللہ رب العزت نے سورہ حدید میں مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ تم اپنے دلوں کی حالت اہل کتاب کے دلوں کی طرح نہ ہونے دینا، تمہارے دل ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہو جائیں. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذین اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ حدید میں کہ مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں، اور وہ حق جو اللہ نے نازل کیا اس کے لیے ان کے دل نرم ہو جائیں. ولا یکونوا، مومنوں کو ان لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے جو اہل کتاب ہیں، جنہیں کتابیں دی گئیں من قبل، پہلے، فطال علیہم الامد، جب کتابیں نازل ہونے کے بعد ایک مدت گزری، فقست قلوبہم، تو ان کے دل کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا کہ اہل کتاب کے دل واقعی سخت ہیں، حق ان میں داخل نہیں ہوتا، حق کے لیے وہ نرم نہیں ہوتے. تو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے تم اپنے دلوں کو ان کے دلوں کی طرح سخت نہ ہونے دینا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ بے شک، اِنَّا یقیناً، اور بے شک کے معنی کے لیے آتا حرف مشبہ بالفعل ہے. اس کا اسم کیا ہے؟ لما يتفجر منه الانہار، اور خبر کیا ہے؟ من الحجارہ، کہ بے شک پتھر جو ہوتے ہیں ان میں سے بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. من الحجارہ، پتھروں میں سے. اور لما کا جو لام ہے یہ تاکید کے لیے ہے، یقیناً کا معنی دینے کے لیے. اور ما جو ہے اسم موصول ہے الذی کا معنی دینے کے لیے. یتفجروا، بہہ پڑتی ہیں، یتفجروا بہہ پڑتی ہیں. تفجروا یہ فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے. منہ، اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے. کوئی پتھر ایسا ہوتا ہے کہ اس پتھر سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. تو منہ کی ضمیر جو ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ ماں کی طرف. پتھروں میں سے کچھ وہ ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. الانہار کس کی جمع ہے؟ نہر کی جمع ہے. اور انہار، چونکہ یتفجر اور انہار کے درمیان فاصلہ ہے منہ کا، اس لیے یتفجر جو ہے وہ مذکر آیا ہے اگرچہ اس کا فاعل مؤنث ہے. تو وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کہ پتھروں میں سے کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ تمہارے دل پتھروں کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ سختی میں ان سے بھی آگے نکل گئے. کیوں؟ کیونکہ پتھروں میں سے تو کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ وہ نرمی اختیار کرتے ہیں تو ان سے نہریں بہہ پڑتی ہیں. نہریں بہہ رہی ہیں کن سے؟ پتھروں سے. پانی نکل رہا ہے کن سے؟ پتھروں سے. لیکن تمہارے دل، ان میں کوئی نرمی نہیں، ان میں کوئی دقت نہیں، وہ حق سے متاثر نہیں ہوتے، وہ حق کے لیے نرم نہیں ہوتے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور بے شک منہا، ان میں سے، کن میں سے؟ پتھروں میں سے. ضمیر جاری ہے حجارہ کی طرف. ان پتھروں میں سے کئی وہ ہوتے ہیں لما یشقق، جو پھٹ جاتے ہیں. یشقق پھٹ جاتے ہیں. یشقق فعل مضارع ہے واحد کے لیے. فیخرج تو نکلتا ہے، منہ اس سے، کس سے؟ اس پتھر سے. کیا نکلتا ہے؟ الماء پانی. الماء فاعل یخرج کے لیے، یخرج فعل مضارع ہے واحد کے لیے. یخرج الماء منہ، پانی نکلتا ہے اس میں سے. یعنی کہ کئی پتھر ایسے ہیں، مثال کے طور پہ موسیٰ علیہ السلام والا پتھر لے لیں جس سے بنی اسرائیل کے لیے چشمے پھوٹنے لگے. پانی نکلا تھا کہ نہیں نکلا تھا؟ تو پتھر کئی ایسے ہیں جن سے پانی نکل آتا ہے. کئی پتھر ایسے ہیں کہ جن سے پوری نہریں نکلتی ہیں، اور کئی پتھر ایسے ہیں جن سے نہریں تو نہیں نکلتی لیکن پانی کچھ نہ کچھ نکلتا ہے. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ کئی پتھر جو ہیں وہ نرم ہوتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے،
لیکن تمہارے دل ان میں کوئی نرمی نہیں ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے کچھ وہ ہیں جو گر پڑتے ہیں. یہبطو، حبط یہبطو فعل مضارع ہے واحد کے لیے، گر پڑتے ہیں. یہبطو اوپر سے نیچے گرنا، جیسے لفظ آیا تھا اہبطو مصرا، اہبطو کا لفظ پہلے آ چکا ہے. آدم علیہ السلام اما حوا سے کیا کہا گیا تھا جنت سے نکالتے ہوئے؟ اہبطو، اتر جاؤ، یعنی کہ اوپر سے نیچے اتر جاؤ، زمین پہ چلے جاؤ. ایسے یہ لفظ ہے یہبطو کہ بعض پتھر اوپر سے نیچے گرتے ہیں، اوپر سے نیچے گرتے ہیں. اچھا کیوں گرتے ہیں؟ من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے. کیوں گرتے ہیں؟ اللہ کے ڈر سے. یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ گرتے ہیں. کون گرتے ہیں جی؟ پتھر. علماء تفسیر میں سے کچھ ایسے ہیں جن کا تعلق معتزلہ سے رہا ہے، اور معتزلی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو عقل پرست ہوتے ہیں. جو کون ہوتے ہیں؟ عقل پرست ہوتے ہیں، اپنی عقل پہ چلتے ہیں، جو ان کو ان کی عقل بتائے اس پہ چلتے ہیں، اور عقل پہ چلتے ہوئے بعض دفعہ قرآن کو نظر انداز کر دیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح حدیث کو نظر انداز کر دیتے ہیں. تو یہاں پہ معتزلیوں میں سے کسی نے کیا کہا ہے کہ یہ جو گرتے ہیں اوپر سے نیچے، اس سے مراد ہے اولے جو بادلوں سے نیچے گرتے ہیں. علماء تفسیر نے اس تفسیر کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، اور بتایا کہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے. صاف صاف پتہ چل رہا ہے پتھروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکلتا ہے، اور کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں. اس گفتگو کا اولوں کے گرنے سے کیا تعلق ہے؟ تو یہ تفسیر جو ہے یہ قرآن کے ظاہر کے خلاف ہے، اس لیے مردود ہے، ناقابل قبول ہے. اس کے بعد مسئلہ رہا یہ من کون سا ہے؟ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ. یہ من سببیہ ہے، تعلیلیہ ہے، کہ بے شک کئی پتھر ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کے سبب سے گر پڑتے ہیں. اب یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کہ پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. جی پتھر کیسے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے؟ پتھر تو بے جان چیز ہے، جامل چیز ہے، بے عقل چیز ہے. ڈرنا اللہ تعالیٰ سے انسان کا کام ہے جو صاحب عقل ہے، جنوں کا کام ہے جو صاحب عقل ہوتے ہیں، فرشتے اللہ سے ڈرتے ہیں. لیکن بے جان چیزیں اللہ سے ڈریں؟ لیکن اللہ رب العزت نے تو کہا ہے، صاف صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اب یہاں پہ ہمارے پاس دو راستے ہیں. نمبر ایک راستہ یہ ہے کہ ہم کہیں کہ اللہ رب العزت نے جو کہہ دیا وہ برحق ہے، واقعی پتھر اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور ہم یہاں پہ اللہ کے کہے ہوئے پہ آنکھیں بند کر کے ایمان لے آئیں اور یقین کریں. ایک راستہ ہمارے پاس یہ ہے. دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اس کی کوئی تعویل کریں، اس کو مجاز پہ محمول کریں. ہم کہیں یہ حقیقت، اس کا حقیقی معنی مراد نہیں ہے، مجازی معنی مراد ہے، غیر حقیقی معنی مراد ہے. مجازی معنی کیا ہو سکتا ہے؟ مجازی معنی یہ ہو سکتا ہے کہ کئی پتھر گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے. مراد ہم یہ کہیں کہ اللہ کی بات مانتے ہوئے، اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے نہیں بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے. جب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گر جا، وہ گر جاتے ہیں. اور یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن کہتے ہیں تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہو جا، تو جو اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں وہ ہو جاتا ہے. تو یہ کون سا معنی ہوا؟ مجازی. یعنی کہ ہم کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام اپنے ظاہری معنی میں نہیں ہے، دوسرے معنی میں ہے، مجازی معنی میں ہے. اس کو حقیقت پہ محمول نہیں کریں گے. اور اسے مجازی معنی پہ محمول کیا ہے ایک بڑے مفسر نے، جن کا عربی لغت میں بڑا نام ہے. کون ہے وہ؟ زمخشری. عربی لغت میں ان کی مہارت کو سب مانتے ہیں، وہ جو ان کے حمیتی ہیں وہ بھی، اور جو ان کے مخالف ہیں وہ بھی. مثال کے طور پہ ان کے مخالفین میں ہم بھی ہیں.
کیونکہ ہم معتزلی نہیں ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن و حدیث عقل پہ مقدم ہے. عقل ہماری ناقص ہے، عقل ہماری کمزور ہے، عقل ہماری محدود ہے. ہماری عقل ہر چیز کو سمجھنے والی نہیں ہے، تو عقل معیار نہیں ہے. عقل کے ذریعے ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے، عقل کے ذریعے ہم نے حدیث کو سمجھنا ہے، لیکن عقل کی وجہ سے قرآن کو پیچھے نہیں کرنا، عقل کی وجہ سے حدیث کو نظر انداز نہیں کرنا. اور ویسے بھی کس کی عقل معیار ہوگی؟ امام زمخشری کی، یا معتزلہ کے دیگر علماء کی، یا میری عقل، آپ کی عقل، جاوید احمد غامدی صاحب کی عقل، مولانا امین احسن صلاحی کی عقل، حمید الدین فراہی کی عقل؟ کس کی عقل معیار ہوگی؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کی وجہ سے قرآن و حدیث کی نصوص کو نظر انداز کر دیتے ہیں. ہمارا ان سے سوال ہے، تم میں سے کس کی عقل معیار ہے؟ تم سب کی عقل میں اختلاف ہے. تم میں سے کئی لوگوں نے قرآن و حدیث کی کسی نص کو اپنی عقل کی وجہ سے نظر انداز کیا، اور تم ہی میں سے دوسرے نے کہا نہیں یہ چیز عقل قبول کرتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی نصوص کو ان کی عقل نے قبول کیا جن کی عقل سب سے بہتر تھی، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کرام. انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ جی یہ پتھر اوپر سے گرتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یہ حقیقی معنی مراد نہیں ہے. انہوں نے تو اس کو آنکھیں بند کر کے قبول کیا، بغیر کسی تردد کے قبول کیا، اس کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا، اس کی کوئی تعویل نہیں کی. تو ہمارے سامنے اب کتنے موقف ہیں جی؟ 2. ایک یہ کہ ہم اس جملے کو اس کے حقیقی معنی پہ معمول کریں اور کہیں کہ واقعی کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ ڈرتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ نہیں، وہ واقعی نہیں ڈرتے، یہاں پہ مراد مجازی معنی ہے. اور یہ مجازی معنی مراد لینا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. بے الفاظ دیگر آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا وہ درست نہیں ہے، ہم اس کی اصلاح کریں گے، ہم اس کا وہ معنی بیان کریں گے جس سے ایک درمیانہ راستہ نکل آئے گا. کیونکہ ہم نے طے کر لیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ پتھر اللہ سے ڈرے، کیونکہ بے جان چیز ہے، بے عقل چیز ہے، اس کے ہاں ادراک نہیں ہے، شعور نہیں ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ کیسے اللہ سے ڈر سکتا ہے؟ تو یہ 2 موقف ہمارے پاس ہو گئے. اب ہم نے کون سے موقف کو اپنانا ہے؟ ہمارا موقف یہ ہے کہ اللہ کے کلام کو اس کے ظاہری معنی پہ محمول کیا جائے گا اور اس کے حقیقی معنی پہ محمول کیا جائے گا، اور مجازی معنی سے دور رہیں گے الا یہ کہ کوئی دلیل آ جائے جس کی وجہ سے حقیقی معنی کو نظر انداز کرنا پڑے. اور عام طور پہ ایسا نہیں ہوتا. تو اللہ کے کلام کو حقیقی معنی پہ محمول کریں گے. جو اللہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کر سکتا ہے، اتنا بڑا سمندر جس نے پیدا کیا ہے، اتنے بڑے آسمان پیدا کیے ہیں، اتنی وسیع و عریض زمین پیدا کی ہے، جس نے مجھے اور آپ کو عقل دے دی ہے، اس کے لیے پتھر کو شعور دینا کون سا مشکل ہے؟ اور پھر ایسی تعویل آپ کہاں کہاں پہ کریں گے؟ اللہ رب العزت 15ویں سپارے میں ارشاد فرماتے ہیں، سورہ اسراء میں، سورہ بنی اسرائیل میں، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہر چیز، صرف پتھر نہیں بلکہ ہر چیز اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھ نہیں سکتے. انسان کی عقل کو اللہ نے یہاں پیچھے کر دیا، کہا تم میں اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سمجھ سکو کہ یہ لکڑی اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ سکو کہ یہ دیوار اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم سمجھ سکو کہ یہ کپڑا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے. تم میں اتنا شعور نہیں ہے. انسان اپنی عقل کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے اللہ کے کلام کو مجاز پہ محمول کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے انسان تو نہیں سمجھتا، یہ سب مخلوقات میری تسبیح بیان کر رہی ہیں. تو جیسے ہمارا اس بات پہ ایمان ہے کہ ایک ایک چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تو کیا لکڑی کی زبان ہے؟ کیا اس رومال کی زبان ہے؟ کیا اس کتاب کی زبان ہے؟
لیکن یہ ساری مخلوقات اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں. جیسے ہم نے وہ چیز مان لی اور اس کو اس کی حقیقت پہ محمول کیا، ایسے ہی یہاں پہ اس جملے کو بھی حقیقت پہ محمول کریں گے کہ کئی پتھر اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں اور واقعی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یہ بھی بیان کیا کہ اللہ تعالی نے آسمان اور زمین سے کہا تھا آؤ، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ. قال اتینا طائعین، انہوں نے کہا تھا کہ ہم آ گئے اور خوشی سے آ گئے. اللہ تعالی نے بیان کیا آسمان نے بول کر کہا، زمین نے بول کر کہا قال اتا. تو کیا یہاں پہ بھی تعویل کریں گے؟ ہر جگہ آپ کہیں گے جی یہ مجازی، یہاں پہ مجاز مراد ہے، حقیقت مراد نہیں ہے. یہ غلط راہ ہے جس پہ یہ لوگ چل پڑے ہیں. اللہ تعالیٰ کے کلام کو حقیقت کی بجائے غیر حقیقی معنی پہ محمول کرنا، مجاز پہ محمول کرنا. اللہ رب العزت کے لیے کیا مشکل ہے ان کو قوت گویائی دینا اور ان میں یہ ادراک پیدا کر دینا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں. ہر مخلوق اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کو ہر مخلوق جانتی ہے، ہر مخلوق اپنے رب کا حکم مانتی ہے. اور یہ ایک انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا تھا اپنا حکم ماننے کا اور نہ ماننے کا، اور انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. ورنہ دیگر مخلوقات یہ بے جان چیزیں اللہ کا ہر حکم مانتی ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نے آگ سے نہیں کہا تھا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ ہمارے ابراہیم کے لیے کیا ہو جا، سراپا سلامتی ہو جا. ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی؟ ہوئی تھی. اور پھر آپ احادیث کی طرف دیکھ لیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں احد پہاڑ کے بارے میں کہ یہ پہاڑ یحبنا ونحبہ، یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. کیا وہاں پہ بھی آپ تعویل کریں گے؟ اللہ رب العزت نے اس میں محبت رکھ دی مسلمانوں کے لیے اور ہمارے دلوں میں اس کی محبت ڈال دی ہے. اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ یہ ممکن نہیں ہے، نعوذ باللہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت محدود ہے، غیر محدود نہیں ہے، جبکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے. اور کیا آپ لوگوں کے ذہنوں سے وہ حدیث نکل گئی جسے امام مسلم رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں میں مکہ کے ایک پتھر کو جانتا ہوں جو نبی ہونے سے پہلے مجھے سلام کیا کرتا تھا، میں اب بھی اس کو جانتا ہوں. تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ بھی غیر حقیقی معنی مراد ہے؟ پتھر سلام کرنے کی ساتھ نہیں رکھتا، اس میں قوت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پتھر میں یہ قوت پیدا کی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سلام پیش کیا کرتا تھا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس جملے کو ہم حقیقی معنی پہ معمول کریں گے کہ پتھروں میں سے کئی پتھر ایسے ہیں جو اوپر سے نیچے گرتے ہیں، کس کے ڈر سے؟ اللہ کے ڈر سے. اس کے بعد یہ جو لفظ استعمال کیا اللہ تعالیٰ نے خشیت اللہ، اللہ کے ڈر سے، ڈر کے لیے اللہ نے لفظ کون سا استعمال کیا؟ خشیہ، خوف نہیں. اور یہ وہی لفظ ہے جو اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے ایک اور آیت میں کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے خشیت رکھنے والے صرف اور صرف کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ علماء. یعنی کہ جو اللہ کو جانتے ہیں، جو اللہ کے ناموں کو جانتے ہیں، جو اللہ کی صفات کو جانتے ہیں، جو اللہ کی قدرت کو جانتے ہیں، جو اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، وہی صحیح معنوں میں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں. تو خشیہ اور خوف اردو میں تو دونوں کا معنی ہم ایک ہی کرتے ہیں، ڈر ڈر. لیکن کیا دونوں میں فرق ہے؟ جی بالکل دونوں میں فرق ہے. کیا فرق ہے؟ خشیہ اس ڈر کو کہتے ہیں جس میں علم ہوتا ہے، یعنی کہ خشیت اللہ، اللہ سے ڈرنا، یہ وہ ڈرنا ہے جو علم کی بنیاد پہ ہے. یعنی کہ آپ اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی شان و مقام کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ سے ڈرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ کئی پتھر اوپر سے نیچے گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے، یعنی کہ اللہ کے ڈر سے، وہ ڈر جس میں علم ہوتا ہے اس کا، جس سے ڈر رہے ہیں. یعنی کہ چونکہ یہ پتھر اللہ کی عظمت کو جانتے ہیں، اللہ کی مقام کو جانتے ہیں،
اس لیے اللہ سے ڈرتے ہوئے گر پڑتے ہیں. اور اس سے مجھے اور آپ کو سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی خشیت پیدا ہو، وہ خوف پیدا ہو جس میں علم ہوتا ہے، تو پھر ہمیں اللہ کی ذات میں دلچسپی لینی چاہیے، اللہ کے ناموں میں، اللہ کی صفات میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے اللہ کی صفات کیا ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کا مکمل طور پہ احاطہ نہیں کر سکتے، ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو معلومات ہیں ساری کی ساری حاصل نہیں کر سکتے، لیکن وہ معلومات جو اللہ نے اپنے بارے میں دے دی قرآن میں، اور وہ معلومات جو اللہ کے رسول نے اللہ کے بارے میں دے دی، کم از کم ان میں دلچسپی لینی چاہیے، تاکہ ہمیں اپنے اللہ کی صفات کا علم ہو، ہمیں اللہ کی قدرت کا علم ہو، ہمیں اللہ کے علم کی گہرائی کے بارے میں پتہ ہو، اور پھر ہم اللہ سے خشیت رکھنے والے بن جائیں.